مسلمان کے لیے قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ آخر وہ نشانیاں کون کون سی ہیں کہ جس کے بغیر تو قیامت نہیں آئے گی؟ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا ناظرین؟ اس کے بعد دجال نکلے گا۔ دجال آخر کرے گا کیا؟ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک نیا پروگرام نئے جذبات اور نئی نالج کے ساتھ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہے بیفور قیامت، یعنی قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے خدا کے ایک اور معبود برحق ہونے پر یقین رکھنا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروریات ایمان میں سے ہے، اسی طریقے سے ناظرین یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ جی ہاں، بے شک ایک دن زمین، آسمان، جن، انسان، فرشتے سب کچھ ایک دن فنا ہو جائے گا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس دن یہ زمین، آسمان، بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا، اسی دن کا نام قیامت ہے۔ جی ہاں، اسی دن کو قیامت کہا جاتا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے، بالکل واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان کے لیے قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ جی ہاں، بغیر اس کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص قیامت کے دن کا انکار کرے یا قیامت کے دن کو نہ مانے، وہ دار اسلام سے باہر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے بارے میں مختلف انداز سے آپ نے کئی سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے، بہت ساری چیزیں شاید آپ نے یوٹیوب پر بھی دیکھی ہوں، لیکن ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم اپنے اس یونیک سے پروگرام میں، اس سلسلے کے اندر قیامت سے پہلے ہونے والی چیزوں کے بارے میں ایک نئی جہت سے اور مستند معلومات آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے اس سلسلے کی ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی پر ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے قائم ہوئے بغیر، یعنی اس کے ظاہر ہوئے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج چونکہ اس سلسلے کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اسی لیے آج ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور کچھ قیامت کے بارے میں بیسک معلومات جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں بیفور قیامت جسے کہا جا سکتا ہے، یہ وہ علامات، وہ نشانیاں ہم اس کے اندر بیان کریں گے کہ جس کے بغیر تو قیامت نہیں آئے گی۔ آئیے آپ کو مختصر میں کچھ بتاتے ہیں کہ آخر وہ نشانیاں کون کون سی ہیں جس کو ہم آگے کے ایپیسوڈز میں کنٹینیو ہم کرنے والے ہیں۔ ایک ایک نشانی پر ڈیٹیل سے ہم کلام کریں گے، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں مختصر میں کچھ نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ جی ہاں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی جہالت کی کثرت ہوگی، علم جو ہے وہ علماء جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، بدکاری کھلے عام ہونے لگے گی، یعنی بکثرت ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ملک عرب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریگستان والا علاقہ ہے، ایک چٹیل میدان والا علاقہ ہے، ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی، اور دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارے کو لینا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ علم دین حاصل کریں گے مگر دین کے لیے علم دین حاصل نہیں کریں گے، دنیا کے لیے لوگ علم دین کو پڑھیں گے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں آج کل
کئی ساری چیزیں ایسی ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں، آپ شاید اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم بہت ساری نشانیاں بیان کر رہے ہیں، تو کچھ تو ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں، یا کچھ ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں، یا بہت ساری ایسی ہوں گی جو آگے پیش آنے والی ہوں گی۔ تو کچھ نشانیاں سنتے ہی کلک ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نشانیاں تو ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں، جیسے کہ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، اور ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس نشانی کو بھی ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ پچھلے لوگوں پر یعنی سلف صالحین پر لعنت کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، اللہ اکبر، جانور آدمیوں سے کلام کریں گے، اور ذلیل لوگ، قوم کے، معاشرے کے بدترین لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، ذلیل لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں ہوتی تھیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں جو ہے وہ فخر محسوس کریں گے، اللہ اکبر۔ وقت میں برکت ختم کر دی جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر، اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر گزرے گا، اللہ اکبر۔ ناظرین، دنیا میں جب سب جگہ گمراہی کا دورہ ہو جائے گا، ہر طرف جو ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہوگی، اس وقت تمام ابدال، تمام اللہ والے، تمام اولیاء اکرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا، اور ساری زمین گمراہی میں ڈوب جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء اکرام انہیں پہچانیں گے، جی ہاں، ان سے درخواست بھی پیش کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی بیعت کروا لیجئے، ہمیں اپنی بیعت میں لے لیجئے، وہ انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی، آواز کیا ہوگی؟ فرمایا جائے گا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، فرمایا جائے گا یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تو تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا ناظرین؟ اس کے بعد دجال نکلے گا، جی ہاں، دجال کون ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے کلام کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دجال نکلے گا، اور 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روح زمین کا وہ گشت کرے گا، دورہ کرے گا۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن ناظرین ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہوں گے وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اچھا، اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی؟ وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، جیسے ہوا بادل کو اڑا کر لے جاتی ہے، یوں دجال کا سفر کرنے کا انداز ہوگا۔ دجال آخر کرے گا کیا؟ جی ہاں، روایتوں میں اس بات کو لکھا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت شدید ہوگا، اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا، جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں بھی وہ جائے گا یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ جائیں گی، مگر ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دیکھنے میں اس کی جنت معلوم ہوتی ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ در حقیقت آرام کی جگہ ہوگی۔ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا اسے وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ کرتب ایسے ایسے دکھائے گا، یہ لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ وہ مردے زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گی تو وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ اس قسم کے کئی سارے کرتب وہ دکھائے گا، اور حقیقت میں ناظرین یہ سب کے سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیطان کے تماشے ہوں گے۔ ناظرین، حرمین شریفین میں بھی وہ جانا چاہے گا، لیکن جب حرمین شریفین میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہیں، دل ان کے گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان زلزلوں کی وجہ سے، ان زلزلوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے باہر بھاگ آئیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر پوری دنیا کا گشت کر کے جب وہ ملک شام جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی بھی اس جماعت میں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو نماز کا، امامت کا حکم دیں گے۔
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے نا، ایسے ہی دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگے گا، یہ اس کا پیچھا کریں گے، اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ، اس بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور بھی ہوں گے جو سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو سب یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ حالانکہ نبوت تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، جن میں بعض نبوت کے دعوے دار تو گزر چکے ہیں جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ، اور بعض جو ہے وہ آنے والے بھی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بڑے دجال کے علاوہ دیگر دجال ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اچھا، اس بڑے دجال کو ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی کو بھی نہ ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، یہ اس قدر زیادہ ہوں گے، تعداد میں یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ نامی جگہ سے گزرے گا، یہ جگہ جو ہے وہ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، جب اس جگہ سے یہ گروہ گزرے گا، اس کا پانی پی کر یہ لوگ اس جگہ کو اس طرح سکھا دیں گے کہ اس کے بعد میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یاجوج ماجوج جب دنیا میں فساد اور قتل و غارت گیری سے جب فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے، اب آؤ آسمان والوں کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور یہ اپنی انہی حرکتوں کے اندر مصروف ہوں گے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہاڑ پر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ان یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر ایک قسم کے کیڑے پیدا فرما دے گا، جس سے یہ سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام روئے زمین ان کی لاشوں کی بدبوؤں سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ ناظرین، ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے لے کر کے آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دابۃ الارض یہ ایک جانور ہے جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی۔ لاٹھی سے ہر مسلمان کے پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر نافرمان کی پیشانی پر ایک سخت اور سیاہ دھبا لگائے گا۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو نافرمان تھے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور جو مسلمان ہیں وہ اب ہمیشہ ایمان پر ہی قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ناظرین، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو ایمان والے تھے وہ ہمیشہ مومن رہیں گے اور جو اب بے ایمان تھے وہ اگر وہ دوبارہ سے ایمان لائیں تو ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار، ایک مہکی مہکی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اچھا، اس کا اثر یہ ہوگا ناظرین کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور نافرمان ہی نافرمان رہ جائیں گے۔ پھر مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ نافرمانوں سے ہی بھری ہوگی۔ اب جب نافرمان رہ جائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ انہی نافرمانوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے لگیں گے تو شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے وہ آواز بلند ہوتی جائے گی اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے
اور اس آواز کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام، تمام ملائکہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے جبارین، کہاں گئے متکبرین، کہاں گئے تکبر کرنے والے؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ واحد القہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین، تمام آخرین، ملائکہ، جن و انس، حیوانات، تمام کی تمام مخلوقات موجود ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے قبرستانوں میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس محشر میں اپنے عرش کا سایہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ کا وقت اختتام کی جانب ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ٹڈی۔ جی ہاں، ٹڈی کا قیامت سے کیا تعلق ہے، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے اور ایک عجیب داستان ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ